قاسم علی شاہ صاحب اپنی کتاب ترغیب میں لکھتے ہیں 30 سال بددلی سے کام کرنے کا تجربہ اور ایک مرجھایا ہوا چہرہ لیے وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں لیکن دفنائے بڑھاپے میں جاتے ہیں۔ 30 سال کام کرنے کا مطلب ہے آدھی زندگی کسی کام پر لگا دینا۔ اتنے طویل عرصے کی محنت کے بعد اس کے پاس پیسہ، گھر اور گاڑی سب کچھ تھا لیکن خوشی نہ تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری بار وہ کب خوش ہوا تھا۔ اس کے اندر کی اداسی اس کی زندگی کے ہر مزے کو خراب کر رہی تھی۔ اس کو زندگی بے ذائقہ اور زندگی کے رنگ بھی مدھم دکھائی دیتے تھے۔ ایک سمندر تھا، منفی سوچوں کا سمندر، جو اس کے ہر لمحے کو عذاب بنا دیتا تھا۔ بس وہ مر چکا تھا اور موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پاس افسوس اور کاش کا لفظ تھا۔ یہ کاش اس وجہ سے تھا کہ جو کام وہ آدھی زندگی کرتا رہا تھا اس میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ نے اس کو کسی اور کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ خالی پن اس کی زندگی کا بوجھ بن کر اس کی پہلے سے جھکی ہوئی کمر کو توڑے جا رہا تھا۔ اپنے بچپن میں وہ پڑھائی کو زندگی کا مقصد سمجھتا رہا۔ جوانی میں اچھی نوکری اور پیسہ کمانے کو مقصد حیات بنا بیٹھا۔ باقی عمر بچے پالنے کے نام ہو گئی لیکن ساری زندگی کو کوئی نام نہ ملا۔ بے مقصد زندگی کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ وہ اس بے مقصد زندگی سے تنگ آ چکا تھا اور اس ساری اداسی، پریشانی اور ندامت کو ساتھ لیے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ کہانی کسی ایک نوجوان کی نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ زندگی میں جو کام کرتے ہیں وہ ان کی پسند کے مطابق نہیں ہوتے۔ لوگ درست وقت میں اپنی دلچسپی، اپنی شخصیت اور اپنی ذہانت کو دریافت نہیں کرتے۔ ساری زندگی کسی ایسے کام میں گزار دیتے ہیں جس کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا گیا ہوتا۔ یاد رکھیے، انسان دنیا کی وہ باکمال مخلوق ہے جس کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ ہم بور ہوتے ہیں اور بورنگ اور اکتا جانا اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ جس طرح کمپاس سمت بتانے کے کام آتی ہے، بالکل اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر پسند اور ناپسند کی کمپاس رکھ دی ہوئی ہے۔ جو کام ہماری ذہانت اور شخصیت کے مطابق نہیں ہوتے انہیں کرتے ہوئے ہمیں اداسی اور بوریت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہر وہ کام جس کے لیے دلچسپی اور جذبہ ہم میں موجود ہوتا ہے وہ ہمیں خوشی اور راحت دیتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کو اپنا کام کرتے ہوئے وقت ضائع ہونے کا احساس ہوتا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ یہ احساس بہت قیمتی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ غلط پیشے میں ہیں۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے آپ اس کو استعمال میں نہیں لا رہے اور بدلے میں آپ کو وقت ضائع ہو جانے کا احساس مل رہا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں اس احساس کو احساس زیاں کہا گیا ہے اور یہ احساس نعمت سے کم نہیں۔ یہ احساس آپ کو جگا دیتا ہے۔ یہ بیدار لوگوں اور بیدار قوموں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ احساس لہو کو گرماتا ہے اور مقصد حیات کی تلاش کو ممکن بناتا ہے۔ آپ کا وقت ہی زندگی ہے۔ اپنی زندگی کو کاٹ کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنا چاہے گا۔ نمبر 2، جس کام کا پیشن آپ میں موجود ہوتا ہے اس کام کی وجہ سے آپ کو دوسروں کی تعریف ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تعریف در حقیقت قدرت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ درست جگہ پر موجود ہیں۔ انسان دنیا کی وہ مخلوق ہے جس کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور آگے بڑھنے کے لیے تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو آپ کے مخالفین بھی آپ کے کام کی تعریف کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ تعریف کام کے ساتھ آپ کی لگن کا ثبوت ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپ نے کبھی اپنے سائز سے بڑے یا چھوٹے کپڑے پہنے ہیں یا آپ نے کبھی تنگ جوتے پہننے کے بعد دوڑنے کا تجربہ کیا ہو؟ جو احساس اپنے سائز کے علاوہ کپڑے پہننے اور تنگ جوتے پہن کر دوڑنے میں ہے اس سے ملتا جلتا احساس آپ کو غلط پیشے اور شعبے میں کام کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ کو وہ کام اپنا نہیں لگتا۔ آپ کام کر کے اعتماد محسوس نہیں کرتے۔ جس شعبے میں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے اس شعبے کے کام میں آپ اپنی انرجی لگاتے ہیں اور آپ کا کام آپ کو بدلے میں مزید انرجی دیتا ہے۔ کام سے حاصل ہونے والی انرجی آپ کا اعتماد بن جاتی ہے اور یہ اعتماد آپ کو جچتا ہے۔ نمبر 4،
دنیا کے تمام ہیروز میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، ان کا کام ان کو صبح صبح نرم گرم بستر سے اٹھا دیتا ہے اور رات گئے تک جگاتا بھی ہے۔ دراصل کام میں دلچسپی ان کو متحرک رکھتی ہے، جس طرح ہر چلنے والی چیز کی ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کی ڈرائیونگ فورس ان کا کام ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی رکاوٹ اور کسی بھی طرح کی تھکاوٹ ان کو نہیں روک سکتی۔ یہ لوگ جسم کی توانائی سے کام نہیں کرتے، بلکہ روح کی انرجی ان کو تھکنے نہیں دیتی۔ نمبر 5، ہم جس فیلڈ کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں اس فیلڈ میں کئی لوگ ہم سے پہلے کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے انسپائریشن کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہم جب بھی ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک رشک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی کہانیاں، واقعات اور باتیں جوش دلاتی ہیں۔ یاد رکھیے، شیر شیر کی اور چوہا چوہے کی پہچان جلد کر لیتا ہے۔ آپ کے رول ماڈلز کے ساتھ آپ کا دلچسپی اور پیشن کا رشتہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو اپنا کام دیکھنے کے لیے ایک آئینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح آپ کو اپنے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو دیکھنے کے لیے کسی اور ٹیلنٹڈ انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس فیلڈ اور پیشے کا انتخاب کریں جس پیشے کے لوگ آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 6، ہمیں ہر شعبے کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اپنی پسند کے شعبے کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم ضرور حاصل کیجئے، لیکن وہ علم حاصل کیجئے جو آپ کے کام آنا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہمیں وہ کتابیں، انفارمیشن، رابطے، لوگ، یادیں اور وہ فلمیں نہیں بھولتی جن سے ہماری دلچسپی ہوتی ہے۔ دلچسپی آپ کے حافظے کو بڑھا دیتی ہے۔ آج ہی نوٹ کریں کہ آپ کے پاس کس پیشے اور شعبے کا علم بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ ہے۔ وہ شعبہ آپ کی ترقی کا دروازہ کھول سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اس شعبے کی دلچسپی ہے۔ نمبر 7، جس کام کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں وہ کام آپ کو عادت کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ وہ کام آپ کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ لگتا ہے، اس لیے وہ کام منتخب کریں جس میں آپ کا خشوع و خضوع عبادت والا ہے۔ اس کام میں ڈنڈی مارنے کو دل نہیں کرتا، آپ لاکھ چاہیں مگر اس کام میں ایمانداری ہی آپ کو اطمینان دے گی۔ نمبر 8، ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور ہر کام کا ایک معاوضہ، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس کام میں آپ کی دلچسپی اور جذبہ موجود ہوتا ہے اس کام میں معاوضے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کو خرید نہیں سکتا، کوئی آپ کے دام نہیں لگا سکتا سوائے آپ کے رب کے۔ آپ کے کام میں آپ کا جذبہ اور لہو شامل ہو جاتا ہے اور آپ مالی فائدے کو ترجیح اول نہیں بناتے۔ نمبر 9، ایک جملہ بہت مشہور ہے، ٹیک یور پیشن اینڈ میک اٹ ہیپن۔ جس کام کی دلچسپی اور لگن آپ میں موجود ہو اس کام میں کامیابی کا یقین بھی آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ یقین بھی انعام ہوتا ہے کہ آپ درست فیلڈ میں ہیں۔ یقین دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، کوئی کسی کا یقین نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کے کام کرنے کے انداز میں آپ کا یقین اور اعتماد نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ آپ سے یقین اور اعتماد کی شعائیں بھی خارج ہوتی ہیں جو دوسروں کو کام کرنے پر ابھارتی ہیں۔ آپ مثالیں دینے کی بجائے خود مثال بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنے جذبے کا پیچھا کرو، کامیابی تمہارا پیچھا کرے گی۔ خدارا خود پر ظلم نہ کریں، اپنے اندر کی آواز سنیے، اپنے جذبے اور دلچسپی کو دریافت کریں۔ دنیا کے ہر بڑے انسان کو اپنا پیشہ تبدیل کرنا پڑتا ہے، اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ وقتی فائدے کو چھوڑیے، اپنے آپ کی کھوج لگا کر پیشے کا انتخاب کریں۔ خود کو دیکھیں آپ کہاں فٹ آتے ہیں۔ مس فٹ ہونے سے بہتر ہے آپ اپنی دلچسپی کو جان لیں، اپنی ذہانت کا پتہ لگائیں۔ زندگی کا راز آپ کے اندر ہی دفن ہے، یہی بات اقبال اپنے اشعار میں کرتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اس لیے اپنے اندر دیکھیے قدرت نے کیا خزانے دفن کیے ہیں۔ کیا پتا آپ کے ہاتھوں پر زمانے کی تقدیریں لکھی ہوئی ہوں، کیونکہ جو خود کو نہیں جانتا اس کی تقدیر دوسروں کے ہاتھوں میں لکھ دی جاتی ہے۔